بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان بڑے فتنوں کے بارے میں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چند بڑی نشانیاں فتنے ظاہر فرمائے گا تاکہ انسان عبرت پکڑے اور ایمان محفوظ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فتنے تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برسیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی قیامت کے قریب فتنے عام ہو جائیں گے، ایمان قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب، زنا اور قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے پیدا ہونے سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہوگا۔ دجال جھوٹا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوں گے، لیکن دراصل الٹا ہوگا۔ وہ دنیا بھر میں فتنے پھیلائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ پھر قرآن میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ یہ ایک وحشی قوم ہوگی جو زمین میں فساد مچائے گی، کھیت کھا جائے گی، پانی پی جائے گی اور انسانیت کے لیے بہت بڑا عذاب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ دیوار توڑ کر باہر آئیں گے تو دنیا میں تباہی پھیلائیں گے، یہاں تک کہ ان کو ایک کیڑے کے ذریعے ختم کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک کیڑے کے ذریعے ختم کرے گا۔ یہ تباہی مچائیں گے تو اللہ انہیں ایک کیڑے کے ذریعے ختم کرے گا۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں ذکر ہے کہ قیامت کے قریب زمین سے ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور ان کے ایمان و کفر کو ظاہر کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس وقت ایمان لانا کسی کے کام نہیں آئے گا اور قرب قیامت ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ رزق میں بے برکتی ہوگی، خون ریزی عام ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کیا جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ گھرے ہوئے ہیں اپنے ہی مسائل میں۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر الہی میں ٹائم گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زمین میں زلزلے اور دھس جانا، یہ بھی قرب قیامت میں کے قریب ہوگا۔ فتنہ مال و دولت کے لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ آج یہی حال ہے، ہر طرف ایک عجیب نفسا نفسی کا دور ہے، لوگ بس مصروف ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں۔ فتنہ عورت کے بے حیائی عام ہو جائے گی۔ بے حیائی سے بچنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب فتنوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ہمیں فرمایا تاکہ ہم ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے وقت قرآن کو تھام لو اور جماعت کے ساتھ رہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ نماز قائم کریں، دعا مانگتے رہیں، قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں تاکہ فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔